السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی موجود ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ کیا تھا؟ انہی کچھ سوالوں کے جوابات آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض کتابوں میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا تکوینی علم عطا فرمایا تھا۔ تکوینی علم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کائنات میں جو بھی کچھ ہوتا ہے نا، تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بھی کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ بلا وجہ میں نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے نا، تو وہ علاج کے دوران بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو دیکھنے والوں کو بڑے اٹپٹے لگتے ہیں۔ مان لیجیے سرجری ہونی ہے سر کی، لیکن گوشت لیا جا رہا ہے پیر کا، تو دیکھنے والا سوچتا ہے یار علاج تو سر کا چل رہا ہے، پیر پہ سے گوشت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے۔ ایسے ہی اس کائنات میں جو بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا علم دیا تھا کہ وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور اس کام کے کرنے میں دیکھنے والے کو بڑا اٹپٹے لگتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضرت، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ ہوتی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ان کے بارے میں نبی ہونے کی بھی روایات ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، اور یہ بھی روایات ہیں کہ وہ رجال الغیب میں سے تھے، یعنی زمینی فرشتے، کیونکہ اس زمین کے اندر اس پوری دنیا کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے تو بہت سارے کام فرشتوں کے ذمہ ہیں۔ جیسے روح نکالنے والا فرشتہ الگ ہے، روزی دینے والا الگ ہے، بارش برسانے والا الگ ہے نا، کرامن کاتبین 2 فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ الگ۔ تو فرشتوں کی ایک پوری فوج ہے جو اس پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو وہ زمینی فرشتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ کام کرتے تھے جو دیکھنے والوں کو بڑے اٹپٹے لگیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن اور صحیح احادیث سے یہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا بندہ کہا ہے، خضر علیہ السلام نام نہیں لیا۔ ہاں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حضرت خضر تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے یا زمینی فرشتے تھے، یہ تمام باتیں قرآن و حدیث میں بالکل صاف نہیں ہیں، اور ان باتوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث میں وہ باتیں کلیئرلی بیان کی گئی ہیں جس سے انسان کا کوئی نفع ہے، دین کا نفع۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام مان لیجیے پیغمبر تھے، چلو تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ چلو وہ فرشتے تھے زمینی، تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ وہ زمینی فرشتے ہوں یا پیغمبر ہو، اس سے ہمارے دین اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے عملی زندگی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی لیے ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ عالم وہ کون تھے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمینی فرشتے تھے۔ اچھا، کیا حضرت خضر علیہ السلام آج بھی موجود ہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہیں، کیونکہ اگر موجود ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب حیات تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں وہ ضرور حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی دنیا کے اندر موجود ہو یا اللہ کا پیغمبر کوئی موجود ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ خدمت میں حاضر نہ ہو۔ تو اسی لیے لوگ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہیں، ہے نا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں کیونکہ وہ زمینی فرشتے تھے تو وہ موجود ہیں، تو اس سے بھی ہمارا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ موجود تھے یا نہیں تھے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جن چیزوں کا علم یقینی نہیں ہے تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اسرائیلی روایات سے بہت زیادہ ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اسرائیلی روایات میں ہم لوگ چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اسرائیلی روایت کہتے ہیں یعنی یہودیوں کی کتابوں سے جو بہت ساری باتیں ملتی ہیں پچھلے پیغمبروں کے بارے میں، تو ان باتوں کو کوٹ کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث نے جتنا بیان کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے، اس سے آگے زیادہ جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اس قصے کی بھی حکمت یہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنا یقین اللہ پر یہ رکھے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ یہی تو ہے اصل واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، اس واقعے کے پیچھے کی حکمت کو بتانا مقصد ہے، اس واقعے کے پیچھے ملنے والا جو لیسن ہے اس کو کیچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھو اللہ حکیم ہے۔ ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ پر کامل یقین رکھے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہی خیر ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور دوسرا یہ کہ علم کا شوق رکھو، خود کو بڑا علم والا نہ سمجھو، بلکہ علم کا شوق رکھو۔ جہاں کہیں سے علم ملے تو علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاؤ، علم حاصل کرنے میں شرم محسوس مت کرو۔ دیکھو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس کی تفسیر
صحیح احادیث سے ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ قصہ صحابہ اکرام کو سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بڑے مجمع میں خطاب کیا، اور ایسا زبردست خطاب کہ لوگ رونے لگے اور لوگ ایموشنل ہو گئے، وہ خطاب لوگوں کے دلوں پر جا کر لگا۔ تو کسی نے اس مجمع میں پوچھ لیا کہ اے موسیٰ یہ بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں، ہے نا، اور یہ حقیقت تھی، کیونکہ پیغمبر سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانے کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا۔ تو پیغمبر کی چھوٹی چھوٹی جو خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ دیکھو میرا ایک بندہ ہے جو دو سنگم کے ملنے کے جگہ پر تمہیں ملے گا، دو دریا جہاں پر ملیں گے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نشاندہی کر دی، وہاں پر تم تلاش کرو، وہ جو میرا بندہ ہے اس کو تم سے بھی زیادہ علم ہے، اور اس کو اللہ نے ان چیزوں کا علم دیا ہے جن چیزوں کا علم تمہیں بھی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے اس بندے کے بارے میں بتائیے، میں جاؤں گا اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کے وہ علم حاصل کروں گا کہ آپ نے ان کو وہ کون سا علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھیلی میں ایک مچھلی لے لو اور وہ مچھلی لے کر چلو، دو دریا جہاں پر ملیں گے وہیں پہ ان کو تلاش کرنا، اور نشانی یہ ہے کہ جو مچھلی تم نے تھیلی میں رکھی ہوئی ہے یہ مچھلی تھیلی سے نکل کے گم ہو جائے گی اور نشانی چھوڑ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون ان کو لیا اور چل دیے۔ چلتے چلتے جب دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں پر تھوڑا آرام کیا۔ آرام جب کیا تو وہ مچھلی پولیتھین سے تھیلی سے نکلی اور نکل کے سمندر میں بھاگ گئی، اور وہاں اس کی نشانی بھی بن گئی، ایک سرنگ نما ایک راستہ بھی بن گیا، اور یہ نشانی تھی کہ مچھلی یہاں سے گئی ہے یہاں پر۔ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے صبح کو آرام کرنے کے بعد تو وہ بتانا بھول گئے اور سفر آگے کی طرف شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ٹھان لیا تھا کہ مجھے ان اللہ کے بندے سے جا کے ملنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا علم دیا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ جب آگے بڑھے تو تھکان ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے کہ بھائی ایسا کرو وہ کھانا جو ہم لوگ لے کر چلے تھے وہ لے کے آؤ، کچھ ناشتہ پانی کر لیں تاکہ تھکان دور ہو۔ تب یوشع بن نون کو یاد آیا کہ ارے حضرت وہ تھیلی جس میں ہمارا کھانا تھا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ جہاں ہم لوگ آرام کرنے کے لیے رکے تھے نا، تو اسی وقت وہ مچھلی تھیلی میں سے نکل کے راستہ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی تھی اور وہ راستہ بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہو، ارے وہی جگہ تو تھی جہاں پہ وہ حضرت ملنے والے ہیں۔ تو یوشع بن نون کہنے لگے حضرت مجھے معاف کیجیے، شیطان نے مجھے بھلوا دیا۔ اور یہ دونوں لوگ واپس آئے اسی جگہ پر جہاں پر آرام کیا تھا۔ جب وہاں پر آئے تو دیکھا، تلاش کیا تو حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے تھے، چادر اوڑھ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ موسیٰ ہیں؟ اچھا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ نے مجھے ان چیزوں کا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وہ خاص چیز کا علم کیا آپ کو دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو ٹھیک ہے ہم اور آپ ساتھ رہیں گے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ سوال نہیں کرو گے، اور تب تک سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود آپ کو جواب نہ دے دوں۔ آپ پیغمبر ہیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو چیزوں کا علم مجھے دیا ہے میں جو بھی کچھ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، لیکن آپ سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے سوال کیا تو ہمارے آپ کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس شرط پر حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ تو کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کے ولی تھے، اکرام میں اپنی کشتی میں بٹھایا، پیسے بھی نہیں لیے۔ اس کی بہترین کشتی تھی، جیسے نئی کار ہوتی ہے نا ایسی اس کی نئی کشتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون یہ تینوں لوگ کشتی میں سوار ہو گئے اور ایک بستی کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس نئی نویلی کشتی کے ایک تختے کو اکھاڑ کے الگ کر دیا اور کشتی کو خراب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کو توڑ رہے ہیں اور کشتی کا ایک پلہ اکھاڑ دیا تو کہنے لگے ارے حضرت یہ کیا غضب ہے، اس کشتی والے نے نئی کشتی میں آپ کو بٹھایا ہے، مجھے بٹھایا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے، پیسے بھی نہیں لے رہا ہے، کرایہ بھی نہیں لے رہا ہے، اور آپ اس کی کشتی کو خراب کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کرو گے، آپ دیکھو سوال کر رہے ہو اور پھر آپ سوال کرو گے تو میرے آپ کے راستے الگ ہیں پھر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت سوری، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، معذرت، اب میں سوال نہیں کروں گا، ایک موقع اور دیجیے مجھے۔ کشتی سے جب ایک علاقے میں گزرے، ایک علاقے میں اترے تو وہاں اس بستی میں کچھ بچے جو ہے نا کھیل رہے تھے، اس میں ایک لڑکا بھی تھا جو کھیل رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور اس کی گردن پکڑ کے یوں گھما دیا اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے غلط ہوتا ہوا برداشت کر ہی نہیں سکتے، پیغمبروں کی شان ہی نہیں ہے بھائی، پیغمبر تو دور کی بات ہے، ایک عام آدمی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا
کہنے لگے ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، ایک اچھا خاصا لڑکا کھیل رہا تھا دوسرے لڑکوں کے ساتھ، آپ نے اس کو پکڑ کے جان سے مار دیا، ارے اللہ کے یہ تو ناحق کسی کو قتل کرنا ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر سوال نہیں کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے معذرت، سو سوری، اور مجھے ایک آخری موقع دیجیے، اگر میں پھر آپ سے کچھ کہہ دوں تو آپ کے اور میرے راستے الگ ہو جائیں گے، اب میں کوشش کروں گا کہ میں آپ سے کوئی سوال نہ کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے، تو وہاں پہلے زمانے میں ہوٹلز تو ہوا نہیں کرتے تھے کہ ہوٹل ہوں، لوگ آپ کو صاحب آپ ان کو کرایہ دیں، وہ آپ کو ٹھہرا دیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں کے اندر خدمت کا جذبہ بہت تھا، مہمان نوازی کا چلن عام تھا، تو جس بستی میں بھی لوگ مہمان بن کر جاتے تھے تو وہ بستی والے ہی ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان بستی میں جا کے بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مہمان ہیں، آپ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ارے بھیا ہو گئے تم مہمان ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اب یہ تینوں لوگ جو ہے نا اسٹے کرنے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی مہمان نوازی کے لیے اور ان کو اسٹے کروانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ایسے چلتے چلتے دیکھا کہ گھر کی جو دیوار ہے وہ گرنے والی ہے یوں، اور وہ دیوار گرنے والی ہے، اس دیوار کو صحیح کرنے کے لوگ بہت پیسے لے رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کو ساتھ لے کے پورا گارا وارا بنا کے ایک دم اس پوری دیوار کو صحیح کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس پورے علاقے میں کوئی ہمیں مہمان بنانے کو تیار نہیں، اور آپ چاہتے تو اس دیوار بنانے کے اچھے خاصے پیسے لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فری میں اس دیوار کو صحیح کر دیا، حالانکہ یہ لوگ تو اس لائق نہیں ہے کہ ان کی یہ خدمت کی جائے، ہے نا بھائی، یہ دیوار خود نہیں صحیح کر رہے ہیں تو ہم کیوں صحیح کریں، اور اگر صحیح کر بھی رہے ہیں آپ تو ہمیں ضرورت ہے، اور یہ لوگ ہماری قدر نہیں کر رہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی دیوار سیدھی نہ کی جاتی، آپ نے فری میں دیوار سیدھی کر دی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہیں، آخری چانس تھا وہ بھی آپ نے گوا دیا، اور پھر آپ نے سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اب کیا کرا جائے، میں تو یہ غلط چیزیں ہوتے ہوئے برداشت کر نہیں سکتا، کیونکہ میں بھی پیغمبر ہوں، اللہ کے شریعت کے خلاف میں کیسے غلط ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اب میرے اور آپ کے راستے الگ ہیں، بس اتنی کافی ہے، اللہ نے مجھے جن چیزوں کا علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، اب سنو کہ وہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اللہ کا حکم تھا اس لیے میں نے کیا ہے، اور اللہ نے ایسا حکم مجھے کرنے کا کیوں دیا۔ تو پہلا واقعہ سنو کہ وہ کشتی جس کا پلہ میں نے اکھاڑ دیا تھا اور کشتی کو خراب کر دیا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے جا کے ایک بادشاہ تھا، وہ اچھی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا، جو عیبدار کشتیاں ہوتی تھیں اس کو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے اس ملاح کی کشتی کو بچانے کے لیے اس کا پلہ نکال دیا تاکہ اس میں عیب پیدا ہو جائے اور بادشاہ اس کی کشتی کو نہ لے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا واقعہ سنو، جو اس لڑکے کو میں نے گردن گھما کے مار دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، ورنہ یہ لڑکا بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے، پورے علاقے کے لیے فتنے کا ذریعہ بنے گا اور کفر اور شرک میں لوگوں کو مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اس کو قتل کر دو۔ اللہ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو وہ اولاد دے گا جو ان کے لیے خیر کا ذریعہ اور ایمان کا ذریعہ بنے گی، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کیا۔ تیسرا واقعہ جو دیوار کو میں نے ٹھیک کر دیا، یہ دیوار ایک یتیم بچے کے گھر کی ہے جس کے باپ کچھ سال پہلے انتقال کر گئے تھے، انہوں نے اپنے یتیم بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ جمع کیا تھا، دفن کر دیا تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ علاقے کے لوگ جو ہماری مہمان نوازی بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، اتنے بڑے نالائق ہیں، اتنے کنجوس ہیں، یہ اس پورے مال کو نکال کے اپنے قبضے میں لے لیتے اور یتیم بچے کے مال کو ہڑپ لیتے۔ اسی لیے میں نے اس دیوار کو صحیح کر دیا اللہ کے حکم سے، تاکہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اپنا مال اس دیوار کے اندر سے نکال کر بڑے ہو کر استعمال کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت سمجھ آ گئی بات، اللہ نے آپ کو جن چیزوں کا علم دیا ہے وہ علم مجھے نہیں دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنا کر صحابہ سے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے اور سوال نہ کرتے تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کو اور بھی عجیب و غریب واقعات جاننے کو ملتے اور ہمیں بھی بہت سارے واقعات جاننے کو ملتے اللہ کی حکمت کے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ قصہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا اور صحیح احادیث میں بیان ہوا، تو اس قصے سے جو سبق ملتا ہے وہ ایکچول میں ہمیں لینا چاہیے۔ وہ کیا تھے، وہ کہاں ہیں، اور اس بستی کا نام کیا تھا، وہ ملاح کون تھا، حضرت خضر علیہ السلام کس علاقے میں ملے، ان تمام چیزوں کو جاننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہمارے اعمال والی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ دیکھو اللہ حکیم ہے، ہمیں لگتا ہے نقصان ہو رہا ہے لیکن ایکچول میں نقصان نہیں ہوتا، اس نقصان کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اچھی اور بری تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا۔ تو ایمان والوں کو اس واقعے کو سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا سیکھو، اللہ کے ہر فیصلے میں تمہارے لیے خیر ہے،
ہر فیصلے میں خیر ہے. جیسے بعض دفعہ بہت سارے ایسے ہماری زندگی میں واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتے, لیکن جب ان واقعات کے پیچھے کی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی بہت اچھا. مان لیجیے ایک آدمی ہے, وہ اس کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے, وہ بہت افسوس کرتا ہے کہ یار میری فلائٹ مس ہو گئی, لاکھ روپے میں کا میرا نقصان ہو گیا, مجھے وقت پر پہنچنا تھا, لیکن خبر آتی ہے کہ وہ پلین تو کریش ہو گیا. تو وہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ بھیا اچھا ہوا وہ ٹریفک مل گیا تھا, اچھا ہوا کہ ڈرائیور مجھے لیٹ لے کے پہنچا, اچھا ہوا کہ میں اس فلائٹ میں سوار نہیں ہو پایا, کیونکہ اگر میں بھی اس فلائٹ میں ہوتا تو میں بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا. تو پھر وہ شکر کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ نے اس واقعے کے ذریعے بتایا ہے کہ دیکھو ایمان والوں, پریشان مت ہو, اللہ کے فیصلے میں خیر ہوتی ہے, اللہ حکیم ہے, اللہ خبیر ہے, اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے نا. اور علم سیکھنے میں شرم محسوس مت کرو. ایک سبق یہ بھی ہے کہ علم سیکھنے میں شرم محسوس نہ کرو. علم سیکھنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہو کرو. دیکھو وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے کیسے کیا کیا کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق تمام باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.